وقفے کے بعد آپ کو دوبارہ خوش آمدید۔ جس طرح سے کہ آپ کو معلوم ہے، ہمارے آج کے مہمان ہیں میاں تنویر احمد مکّو صاحب۔ آپ پاکستان بزنس فورم کے چیئرمین ہیں۔ ترکی کے حوالے سے آپ سے بات چل رہی تھی اور ہم ذکر کر رہے تھے ترکی میں اقتصادی اصلاحات جو طیب رجب ارزگان صاحب نے اپنے میئرشپ کے دور میں کی۔ میاں صاحب، آپ کی گفتگو سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ یہ ساری کامیابی جو 3 مسلسل کامیابیوں کا تسلسل ہے، یہ دراصل کچھ اقتصادی کامیابیاں تھیں کہ جو طیب ارزگان صاحب نے اپنے میئرشپ کے دور میں کی، یا ان کی پارٹی نے جو عوام کی بہتر خدمات کی۔ لیکن ترکی جو یورپ کا اور ایشیا کے سنگم پر واقع ہے اور ایک بہت بڑا ملک ہے، ہمیشہ سے اسلامی امت کے لیے ایک مرکزی رہنما کا کردار ادا کرتا رہا ہے۔ ترکی کی معاشی حالات بھی اگر ہم 70 اور 80 کی دہائی میں دیکھیں تو بڑے دیگرگوں تھے۔ انفلیشن ریٹ بہت زیادہ ہائی تھا، دن بدن ڈالر کا ریٹ دیکھتے ہیں تو ہم وہ کہاں پہنچا ہوا تھا۔ اقتصادی حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس حوالے سے بھی ترکی کو کوئی کامیابی حاصل ہوئی موجودہ تین جو ٹرم اس حکومت کے آئے اس میں؟ دیکھیے، بات یہ ہے کہ جو حکومت وقت ہوتی ہے وہ 5 سے 10 سال میں بڑی تبدیلی لا سکتی ہے، لیکن اس کی ایک پری ریکوزٹ ہے اور وہ ہے تعلیم۔ وہاں تعلیم کا معیار اور تعلیم کی شرح خواندگی اتنی معقول ہے، اچھی ہے۔ یہ 1970 میں بھی تھی جب آپ گئے تھے؟ جی ہاں، یہ تعلیم کا جو وہاں تسلسل ہے وہ چلتا رہا ہے، اور اس کی وجہ سے جو تبدیلیاں کچھ آتی ہیں تو لوگ فوراً سمجھنا شروع ہو جاتے ہیں۔ وہ فوراً سمجھنا شروع ہو جاتے ہیں کہ ہمارے لیے مستقبل میں کیا چیز بہتر ہے اور کیا چیز بہتر نہیں ہے۔ وہ بہت شارٹ ٹرم چیزیں نہیں سوچتے، کیونکہ جہاں تعلیم کی کمی ہو وہاں جو بندہ ہے وہ شارٹ ٹرم چیزیں سوچتا ہے، وہ فوری چیز دیکھتا ہے اور فوری عمل کرتا ہے، وہ لانگ ٹرم نہیں دیکھتا۔ تو اس کو دھوکہ دینا آسان ہوتا ہے، جو کہ ان جنرل ساری دنیا میں تھرڈ ورلڈ میں عموماً یہ دیکھا جاتا ہے کہ جو لیڈران ہیں وہ عوام کو، اور جہاں کوئی ڈیموکریسی ہے، 2 چیزیں بڑی گڑبڑ ہوتی ہیں۔ ایک تو ہم ڈیموکریسی کی بات کرتے ہیں، وہاں بھی وہ جو تعلیم یافتہ نئی شخص وہ اس میں گر جاتا ہے، اور جہاں زبردستی ہو، زور ہو، آمریت ہو، وہاں بھی وہ دھمکی اور دھونس سے جلدی ڈر جاتا ہے۔ لیکن جہاں بھی تعلیم یافتہ بندہ ہے تو وہ اس کو بھانپ جاتا ہے کہ یہ دھونس اور زبردستی ہے، میں نے اس پہ سبمٹ نہیں کرنا، تو وہ اپنے صحیح طریقے سے اس سے بچ جاتا ہے۔ لیکن جہاں تعلیم نہیں ہے وہاں وہ جمہوری حکومت ہوتے بھی اس میں وہ پس جاتا ہے، اور وہاں وہ آمریت میں بھی پس جاتا ہے۔ لیکن ساتھ ساتھ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں، آپ جس طرح سے بات آپ سے ہو رہی ہے کہ آپ نے بے شمار دفعہ ترکی کا دورہ کیا، ترکی بھی انہی جیسے مسائل میں گھرا ہوا تھا جس میں ہم کچھ عرصے پہلے تک گھرے رہے۔ مطلب کرد کا مسئلہ، کردستان کا مسئلہ، یونان کے ساتھ اس کے جو تعلقات کی خرابی، پھر آرمینینز کے ساتھ اس کا مسئلہ، یہ سارے مسائل بھی اس کے ساتھ ساتھ چلتے رہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی ترکی کی ان سیاسی جماعتوں نے راستہ نکالا، اور راستہ نکال کر وہ اپنے ملک کو اقتصادی طور پر بھی اوپر لے کر گئے، سیاسی طور پر بھی، معاشی طور پر بھی، اور کلچرل حوالے سے بھی۔ آپ کی بات ٹھیک ہے، لیکن ایک بات آپ مت بھولیے، بات یہ ہے کہ ترک بحیثیت ایک قوم ہے، اور اس قوم میں کہیں بہت زیادہ اتحاد اور یکسانیت ہے سوچ میں، کرنے میں۔ پاکستان میں ہم صحیح پاکستانی قوم نہیں بن سکے، اور نہ ہم اکٹھے آ سکے، اور نہ ہم نے آن دا ہول ملک کے لیے فائدوں کی بات سوچی اور امپلیمنٹ کی چیزیں۔ یہاں بدقسمتی سے ہم الگ الگ ٹکڑوں میں بٹے ہوئے ہیں آج بھی۔ تو جو چیزیں ضروری ہوتی ہیں آپ کی بہتری کے لیے، ترقی کے لیے، وہ میں نے جیسے آپ سے کہا کہ تعلیم بڑی ضروری چیز ہے، پھر قومیت ہونا، قوم ہونا، اس میں آدمی اپنے آپ کو سمجھے کہ جی ہم ایک قوم ہے، یہ دوسری چیز اس میں بڑی ضروری ہوتی ہے۔ اور پھر تیسری چیز جو ہے وہ لیڈرشپ ہے۔ لیڈرشپ جب صحیح آ جاتی ہے، جب بھی ان کے دل میں قوم کی بہتری اور بھلائی کا ہوتا ہے، تو وہ اسٹیپ بائی اسٹیپ بڑا جلدی ترقی کی منازل طے کرتے ہیں، اور اس میں جو مائنس پوائنٹس ہوتے ہیں، جو نیگیٹو چیزیں ہوتی ہیں، ان کو وہ ایلیمینیٹ کرتے ہیں، اور جو پازیٹیو چیزیں ہوتی ہیں، جو پازیٹیو پوائنٹس ہوتے ہیں، ان کو وہ آگے لے آتے ہیں۔ ہماری بدقسمتی اگر آپ دیکھیں، اگر اجازت ہو تو، ہمارے ہاں بدقسمتی سے یہ تینوں چیزیں عنقا ہیں۔ نہ تعلیم کا وہ حساب ہے، نہ قومیت وہ ایک ہے جو آج کل کی دنیا میں، حالانکہ اسلام کی روح سے تو قومیت نہیں ہونی چاہیے، اور نہ
لیڈرشپ میں وہ سنسیئرٹی پوٹینشیل اور سنسیئرٹی ہے کہ لوگوں کو یقین ہو. تو آپ دیکھیں کہ ہمارے یہاں یہ تینوں چیزیں نہیں ہیں. جب تک یہ تینوں چیزیں نہیں آتی تب تک یہ جو معاملات ہیں اس سدھار کی طرف بہت کم جائیں گے. میں میاں صاحب دوبارہ پھر آپ سے بات وہی کروں گا، اس لیے کہ میں اس کو تھوڑا سا بات کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں. مصطفیٰ کمال پاشا ایک نجات دہندہ کے طور پہ نمودار ہوئے، خلافت ختم کر دی انہوں نے، اور ترکی کے اندر ایک پابندی لگا دی، عربی زبان پر پابندی، نماز پر پابندی، اذان پر پابندی، حجاب پر پابندی، ہر چیز پر پابندی. اور ایک انہوں نے ترکی کا وہ تصور پیش کیا کہ جو شاید ہمارے یہاں بہت بعد میں ماڈریٹ کا تصور آیا. ساتھ ساتھ فوجی حکومتیں بھی چلتی رہیں، لیکن بیچ بیچ میں ڈیموکریسی بھی آتی رہی. عدنان مندرس صاحب کا زمانہ ہے، ترگت اوزال صاحب کا زمانہ ہے، پھر بلند اجوت صاحب کا زمانہ ہے، اس کے بعد طیب رجب اردگان صاحب کا زمانہ ہے. میں اس میں کوئی مماثلت تلاش کرنا چاہ رہا ہوں کہ جناب ہمارے یہاں بھی فوجی حکومتیں بھی آتی رہیں، لیکن آپ کے کہنے کا مقصد میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ فوجی حکومتیں بھی آئیں، سول حکومتیں بھی آئیں ہمارے یہاں، لیکن دونوں نے نہ تو تعلیم پہ توجہ دی، نہ قومیت پہ توجہ دی، نہ اپنا پوٹینشیل ظاہر کیا اس قوم کو قوم بنانے پر. بالکل آپ کا تجزیہ جو ہے جو آپ بات کر رہے ہیں وہ بالکل ٹھیک ہے. جو فرق ہے ہم میں اور ترکی میں، اور وہ بنیادی فرق ہی یہ ہے کہ وہی جو تین چیزیں موجود ہونی چاہیے وہ ہم میں ابھی فی الحال موجود نہیں ہے. اگر اس کی طرف صحیح سنسیئرلی کام کیا جائے گا تو انشاءاللہ جب وہ ایک سرٹن لیول آئے گا تو اس کے بعد جو چینج آئے گا وہ بڑا پازیٹیو آئے گا. ہمیں ترکی کے مقابلے میں بڑی ایڈوانٹیجز ہیں. آپ کے پاس دنیا کی ہر چیز موجود ہے، صرف اس کو صحیح طریقے سے قومی فائدے میں اٹھانے کی، نکالنے کی، کرنے کی بات ہے. ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ جی سندھ میں ہے تو اس کو یوں نہیں ہونا ہے، تو وہ سرحد میں ہے تو اس کو یوں نہیں ہونا ہے، تو اس کو پنجاب میں ہے تو اس کو یوں نہیں ہونا ہے. وہیں پر اس کے فیصلے نہیں ہوتے اور سالوں چیزیں چلتی رہتی ہیں. آپ دیکھ لیں ہمارے ہاں یہ ڈیمز کا معاملہ ہے، جبکہ پوری قوم کے لیے بڑا ضروری ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ سالوں سال وہ اس کے پروگرام بھی بن گئے، اس کی فیزیبلٹیز بھی ہو گئی، لیکن امپلیمنٹ نہیں ہوئے. میرا پاکستان بزنس فورم نے اس میں کیا رول پلے کیا؟ دیکھیں جی، پاکستان بزنس فورم جو بنا اس کی میجر جو مقصدیت تھی وہ تھی اسلامی اقدار کا نفوذ کاروبار میں، اور اسلامی ممالک کے درمیان زیادہ سے زیادہ کاروبار ہونا، جو کہ ادروائز تھرڈ کنٹریز کے تھرو ہوتا تھا. مثلا اگر ملائیشیا کا ربڑ ہے تو وہ انگلینڈ والے ہم کو بیچتے ہیں، یا اگر وہاں کا پام آئل ہے تو وہ ہالینڈ والے بیچیں گے، یا انڈونیشیا کا کوئی پروڈکٹ ہے تو وہاں کی ملٹی نیشنلز بیچیں گی. ہم نے یہ دیکھا 1995 میں کہ صرف 15% بزنس ہم ان اسلامی ممالک میں تھا، جو کہ بہت ہی لو تھا. اب بھی اس میں کچھ بہتری ہوئی ہے لیکن اتنی نہیں ہوئی جتنی ہو سکتی ہے، اور اس میں گریجولی آہستہ آہستہ چل رہا ہے معاملہ. تو ہمارے یہ دو مقاصد تھے، اور جو اسلامی حوالے سے تھا تو اس میں سود کے عنصر سے لوگوں کو نجات کی طرف لانا، ان کو اویئرنیس دینا، اسلامک بینکنگ، اسلامی موڈ آف فائنانس، ایک ہمارا یہ ایم تھا. دوسرا ہمارا جو اسلامی ممالک ہیں ان کے درمیان زیادہ انٹریکشن اور زیادہ ایک برج بننا تاکہ کاروبار ہو سکے. اور تیسرے جو ہمارے اسلامی موریلٹی ہے، شاعر ہیں، ایتھکس ہیں، اس کا اپنے عزیزوں کو، اپنے لوگوں کو بتانا کہ دیکھیں ہمارے لیے یہ طریقہ کار ہونا چاہیے اور اس کے ذریعے سے ہم کو کاروبار کرنا چاہیے. تو حقیقت میں یہ ہمارے جو ایمز تھے وہ یہ تھے، اور اسی کی طرف ہم پیش رفت کر رہے ہیں. اس میں بہتری ہے، اس میں کچھ کامیابی بھی ہوئی کسی طرح کا. مطلب آپ بہرحال ہم بات تو ترکی پہ کر رہے تھے ناظرین، لیکن میاں صاحب چونکہ پاکستان بزنس فورم کے چیئرمین ہیں، اس حوالے سے بھی میں نے چاہا کہ کچھ پاکستان بزنس فورم کی گفتگو ہو جائے. آپ لگتا یہ ہے کہ شاید میں اس کو اگر ایکسپلین کروں کہ کسی ایک جگہ کھڑے ہو گئے ہیں، ٹھہر گئے ہیں، اس میں کوئی بہتری، کوئی بڑھوتری، کوئی آگے بڑھنے کے چانسز، کوئی اسلامی ملکوں کے ساتھ مزید تعلقات یا ان کے ساتھ بزنس کے ٹرمز، اس میں کوئی بڑا کوئی بینچ مارک آپ نے نہیں دکھا پائے کچھ؟ دیکھیں اس میں آپ کے ہاں تو یہ شروع ہوا، جیسے آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت اسلامک بینک ہیں، یہ اس وقت 95 میں کوئی بھی نہیں تھا. ان کے جو بیسیکلی سی اوز یا جو ان کے کرتا دھرتا تھے ان سے ہمارا رابطہ رہا. ہم نے اس کے لیے سیمینارز کیے، ہم نے اس کے لیے لوگوں میں اویئرنیس بڑھائی. تو اس کے نتیجے میں ہم اس میں ایک حصے دار ہیں اس چیز کو لانے میں. وہی ٹھیک ہے کہ اس میں بینر پہ ہمارا شاید نام نہ لکھا ہوا، لیکن بیہائنڈ دا سین ہم نے اس پہ کام کیا. پھر یہ جو ممالک، اسلامی ممالک کے حوالے سے ہے، تو ہم یہاں سے
اپنے بھائیوں کو لے جاتے ہیں. اس میں 100, 125, 150 تک لوگ یہاں سے وہاں کی کانفرنسز میں, وہاں کے ایگزیبیشنز میں گئے, اور اسی طرح اور ممالک میں بھی ہوا جو کہ ایک انٹریکشن لانا تھا. اور ہم نے بعض لوگوں کو آپس میں جوڑا اور پھر ان کو چھوڑا کہ بھئی اب آپ نے کام کرنا ہے, ہم ایک گو بٹوین ہیں. تو یہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ جتنا ہونا چاہیے وہ ابھی بھی نہیں ہے. اس کی وجہ دیکھیں, ساتھ ہی حکومتی سپورٹ بھی ہوتی ہے, حکومت کی طرف سے بھی اس کے بعض چیزیں ہوتی ہیں جن کو لایا جاتا ہے, جبکہ ترکی ہی میں ان کی حکومت کی بڑی اچھی سپورٹ ہے. ان کے وفد کے ساتھ ان کے وزراء بھی جاتے ہیں, ان کے وہاں جو پروگرامات ہیں اس میں ان کے صدر بھی آتے ہیں. میں صاحب اس پہ گفتگو کریں گے ناظرین ایک وقفے کے بعد. پاکستان بزنس فورم کے چیئرمین جناب تنویر احمد مگو صاحب آج ہمارے مہمان ہیں, اور ہماری گفتگو جاری رہے گی ترکی کے حوالے سے بھی, پاکستان کے حوالے سے بھی, اور پاکستان بزنس فورم کے حوالے سے بھی.